مینار پاکستان کے اطراف لگے سی سی ٹی وی کیمرے خراب نکلے، انتظامی غفلت کا ذمہ دار کون؟ ملزموں کی شناخت کیسے ہوگی؟ پولیس موقع پر کیوں نہ پہنچی؟ سوالات اٹھنے لگے۔ 4 روز گزر گئے، پولیس ابھی تک کسی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی، مقدمہ درج۔ وزیر اعظم سے ہالینڈ کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے کہا جامع سیاسی تصفیہ ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم نے افغانستان میں پھنسے سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کے انخلاء میں پاکستانی مدد کو سراہا۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے رابطے اور مشاورت تیز۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کے بیٹے مولوی انس حقانی سے کابل میں حامد کرزئی اور عبداللہ کی ملاقاتیں۔ سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار سے بھی ملاقات۔ 4 دن بعد اشرف غنی کا پتہ چل گیا، ابوظہبی میں موجود۔ سابق افغان صدر فیملی کو انسانی بنیادوں پر آنے کی اجازت دی، یو اے ای کی وزارت خارجہ کا بیان۔ اشرف غنی اور 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے، تاجکستان میں افغان سفارت خانے کا انٹرپول سے رابطہ۔ سابق افغان صدر اور مشیر حمداللہ محب فضل محمود قومی دولت لوٹ کر بھاگے، افغان سفیر کا موقف۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے اچانک افغانستان چھوڑا، دشمن کابل میں آ کر مجھے کمروں میں تلاش کر رہے تھے، مجبوری میں ملک چھوڑا۔ قومی دولت لوٹنے کے ساتھ لے جانے کا الزام غلط ہے، پر امید ہوں تاریک راتیں جلد ختم، افغانستان پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سابق افغان صدر کا سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان۔ افغانستان کی صورتحال پر برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس، اپوزیشن رہنماؤں کی برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی افغان پالیسی پر کڑی تنقید۔ بورس جانسن نے کہا 1.5 لاکھ فوجیوں نے افغان جنگ میں حصہ لیا، برطانیہ افغانستان میں اپنے مشن میں کامیاب رہا، طالبان کو بڑے دعووں نہیں عملی اقدامات پر پرکھا جائے گا۔ افغانستان کی فتح کا جشن نہ منایا جائے، طالبان کی جنگجوؤں کو ہدایت۔ کابل میں بازار اور دکانیں کھل گئیں، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں، افغان شہریوں نے ڈیوٹی پر تعینات طالبان کو سرخ اور سفید پھول پیش کیے، امید ظاہر کی مستقبل میں حکومت ملک کے امن استحکام کے لیے کام کرے گی۔ طالبان جنگ جیت چکے، تسلیم نہ بھی کریں تو ان سے بات کرنا پڑے گی۔ طالبان خواتین اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں تو ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، یورپی یونین کا موقف۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ کی افغانستان میں مداخلت ملکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا، اربوں ڈالر لگائے، کروڑوں جانیں گئیں، لیکن حالات پہلے سے خراب ہو گئے۔ افغانستان سے ملنے والی اطلاعات اطمینان بخش، وزیر خارجہ کا کہنا ہے طالبان کی حکومت سازی پر مشاورت جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ 25 اگست کو ایران، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی، اوگرا نے گیس کی قیمت میں 14% تک اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس اوسطاً 14%، سوئی سدرن کے لیے گیس 7% مہنگی کرنے کی سفارش، حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنے 3 سال مکمل ہو گئے، حکومت نے 3 سالوں میں کیا کارکردگی اگلے ہفتے بتائیں گے، وزیر اطلاعات کا بیان۔ فواد چودھری کا کہنا ہے 3 برس قبل سیاہ ترین دور کا خاتمہ، روشنی کی امید پیدا ہوئی۔ تبدیلی سرکار کے 3 سال مکمل، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، آٹا، چینی، گوشت، دالیں اور دودھ سمیت دیگر اشیاء 50% سے بھی زائد مہنگی ہو چکی۔ ایسی کارکردگی پر خوشیاں منانے کی بجائے منہ چھپانا چاہیے۔ اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز حکومت پر خوب گرجے برسے، کہتے ہیں ادارہ شماریات کے مطابق ہر 16واں گھر غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو چکا۔
پی ٹی آئی کسی بھی مرحلے میں پی ڈی ایم کے احتجاج دھرنوں استعفوں سے نہیں گھبرائی. وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے زر مبادلہ کے ذخائر برآمدات ترسیلات زر 3 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہیں. حکومت نے پہلی بار بے سہارا پسے ہوئے طبقے کے لیے پناہ گاہیں لنگر خانے بنائے. ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام بلین ٹری منصوبہ گھروں کی تعمیر معیشت کی بحالی یکساں نصاب تعلیم اور کامیاب جوان پروگرام جیسے کئی منصوبے شروع کیے. بلاول بھٹو دبئی چلے گئے. وہاں چند دن قیام کے بعد امریکہ روانگی شیڈیول. چیئرمین پیپلز پارٹی کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں. بلاول بھٹو 1 ماہ پہلے بھی امریکہ کا دورہ کر چکے. لاہور ڈیفنس اے مین بولیوارڈ میں شہری کی گاڑی چوری کر لی گئی. رکشہ سوار چور گاڑی لے کر فرار ہو گیا. گاڑی چراتے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. نور مقدم کیس کا مرکزی ملزم ظاہر جعفر ذہنی طور پر مکمل صحت مند ہے. اسلام آباد میں لڑکا لڑکی کو ہراساں کرنے والا ملزم عثمان مرزا بھی ذہنی طور پر تندرست ہے. اڈیالہ جیل میں دونوں کا نفسیاتی معائنہ. پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. بھارت میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی واقعات ریاستی تعاون سے ہوتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے رنجیت سنگھ کے مجسمے سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے فاتح خوانی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. کورونا ایس او پیز کے تحت مخصوص زائرین کو ہی دربار میں داخلے کی اجازت دی گئی. 1.5 سال بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے بچوں کے لیے کھل گئے. کورونا کی 2 خوراکیں لینے والے 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے بچوں کی خوشی دیدنی. تیاری کرنے بادلوں نے برسنے کا پروگرام بنا لیا. آج سے 2 دن تک وسطی پنجاب اسلام آباد کشمیر میں بارشوں کی پیش گوئی. لاہور گجرانوالہ جہلم ملتان فیصل آباد میں بادل جم کر برسیں گے. کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. افغانستان کی فتح کا جشن نہ منایا جائے. طالبان کی جنگجوؤں کو ہدایت. کابل میں بازار اور دکانیں کھل گئیں. سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں. افغان شہریوں نے ڈیوٹی پر تعینات طالبان کو سرخ اور سفید پھول پیش کیے. امید ظاہر کی مستقبل میں حکومت ملک کے امن و استحکام کے لیے کام کرے گی. طالبان جنگ جیت چکے تسلیم نہ بھی کریں تو ان سے بات کرنا پڑے گی. طالبان خواتین اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں تو ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. یورپی یونین کا موقف. سابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ کی افغانستان میں مداخلت ملکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا. اربوں ڈالر لگائے کروڑوں جانیں گئیں لیکن حالات پہلے سے خراب ہو گئے.